وہ ہے ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا ندائے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر قید و زمان و مکان، ہر وقت اور ہر جگہ لفظ یا سے پکارنا، ندا کرنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا جائز اور مستحب ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے لیے کوئی زمانے کی قید نہیں ہے اور کوئی مکان کی قید نہیں ہے۔ کوئی کہیں بھی ہو اور کسی وقت بھی وہ حضور کو یا کے ساتھ پکارے تو یہ بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ اس پر ہم نے دلائل ذکر کرنے ہیں کہ کیا یہ درست ہے، اس پر آیات احادیث موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ملیں گے، جہاں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ یا کے ساتھ خطاب فرمایا، اور بعد میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، وہ تمام کے تمام جب بھی قرآن پڑھیں گے تو وہ لفظ یا کے ساتھ خطاب کریں گے۔ یا ایھا المزمل وہ کہیں گے، یا ایھا النبی وہ کہیں گے۔ تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمان جب لفظ یا کے ساتھ حضور سے خطاب کریں گے، اگر یہ جائز نہ ہوتا تو پھر اس کی اجازت نہ ہوتی کہ بھئی قیامت تک کے لیے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ سب کے ہاں بالکل جائز اور درست ہے کہ لفظ یا کے ساتھ آپ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو یہی کہیں گے۔ اس سے ایک اور سادہ سی مثال ہے جس کو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں جب حضور پر سلام کی باری آتی ہے تو آپ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لفظ یا کے ساتھ آپ ہر نماز کے اندر خطاب کرتے ہیں کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ واجب ہے کہ جب کوئی شخص حضور کی ذات پر سلام بھیج رہا ہو نماز میں، تشہد میں، تو آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھے کہ حضور بالکل سامنے ہیں اور میں حضور پر سلام بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ایک سادہ سی موٹی سی ایک دلیل ہے جو ہر ایک بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اگر حضور کو لفظ یا کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس پر جمہور تمام محدثین کا، مفسرین کا، ہمارے فقہاء کا، متکلمین کا، تمام کا اتفاق ہے، اور ہزارہا کتب اس سے بھری پڑی ہیں کہ وہ حضور کو یا کے ساتھ مخاطب کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ کے بارے میں بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر، اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، دسیوں کتابوں کے اندر، کہ جب ان دونوں کا شخصیات کا ایک موقع پہ پاؤں سن ہو گیا، تو جب پاؤں سن ہوا تو کوئی پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ بھئی جب پاؤں سن ہو جائے جس سے شدید محبت ہوتی ہے، اگر اس کو پکارا جائے تو پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں پٹھوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا میرے پٹھے جکڑ لیے گئے اور میرے پٹھے کام نہیں کر رہے، تو کسی نے کہا کہ اس کو پکارو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، شدید محبت کرتے ہو، تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان دونوں شخصیات کے بارے میں، اس کے علاوہ اور بھی کئی شخصیات کے بارے میں یہ موجود ہے کہ جب ان کو کہا گیا
تو ان کی زبان پر بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تاخیر کے ان کو سوچنا نہیں پڑا کہ ہمیں شدید محبت کس سے ہے۔ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو 10 منٹ کا ٹائم لیتا کہ پہلے میں سوچ لوں کہ مجھے شدید محبت ہے تو ہے کس سے۔ اصحاب کا عقیدہ یہ تھا کہ بغیر سوچے سمجھے تاخیر کیے، یعنی سوچے سمجھے بغیر کا مطلب بغیر تاخیر کیے انہیں معلوم تھا ہمیں سب سے زیادہ محبت رب سے ہے یا اس کے محبوب سے ہے، انہیں سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ تو کہا کہ بھئی اس کو پکارو جس سے تمہیں شدید محبت ہے۔ انہوں نے کیا پکارا؟ یا محمدہ۔ یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، آپ دور تھے اور یہ کافی سارا دور کا معاملہ ہے، دور بھی تھے، آپ کے وصال کے بعد کا بھی واقعہ ہے۔ اور اصحاب جب یا محمدہ کے نعرے لگا رہے تھے، کہتے ہیں ادھر سے لفظ نعرہ لگانے کی دیر تھی، ادھر سے پاؤں کا جو مسئلہ تھا یا پٹوں کا جو مسئلہ تھا یا پاؤں کا سن ہونے کا مسئلہ تھا، جیسی یا محمدہ کہا ایسے لگتا تھا کہ زبان پہ یا محمدہ جاری ہوا، محسوس یوں ہو رہا تھا کسی نے باندھ رکھا تھا اور ابھی کھلتا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور ہم تو چونکہ اہل محبت ہیں، ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، تو یہ میرا اپنا جملہ ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ یہاں ممبر پہ بیٹھ کے جملہ آ جاتا ہے۔ تو اب میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب نے جب یا محمدہ کا نعرہ لگایا تو وہ تو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ پاؤں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے رسیوں سے جکڑ لیا ہو، اور یا محمدہ کے نعرے کی برکت سے وہ یوں تھا کہ وہ رسی کھلتی جا رہی ہے۔ تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم اگر یا محمدہ کہتے ہیں تو کسی کا اگر مقدر باندھا ہوا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ہر قسم کا باندھی ہوئی چیز آپ کی یا محمدہ کہنے سے وہ کھلتی چلی جائے گی۔ وہ آپ رزق کا دروازہ کہہ لیں، وہ آپ کوئی بھی مسئلہ لگا لیں، یا محمدہ نعرہ لگانے کی دیر ہے اور آپ کی ہر بند شے انشاءاللہ کھلتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ اتنا مشہور جو روایت میں اب عرض کرنے لگا ہوں اتنی مشہور ہے کہ اپنی تو اپنی غیروں کی تمام کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ بہت مستند کتاب ہے ان احباب کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد جاری تھا تو یہ اتنی مشہور روایت ہے، اس کو ہر سیرت نگار نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصحاب کون ہیں حضور کے، کیونکہ ادھر بھی اللہ والے تھے، رب رب کہنے والے تھے، اور اس سائڈ پر بھی رب رب کہنے والے تھے، تو بھائی پہچان کیسے ہو کہ یہ محمدی کون ہیں، حضور کے اصحاب کون ہیں، اصحاب پیغمبر اصحاب محمد کون ہیں، اصحاب رسول کون ہیں؟ تو کہتے ہیں اس دن جو نعرہ لگا تھا اور جو پہچان بننا تھا کہ حضور کے غلام یہ ہیں اور مسلمہ کذاب کے غلام وہ ہیں، تو وہ پہچان جو نعرہ بنا تھا، اللہ کا شکر ہے اس میدان میں جو کل نعرہ پہچان بن رہا تھا آج وہی نعرہ اہل سنت کی پہچان بن رہا ہے۔ محبت سے بھی سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بیان کا خلاصہ اسی میں ہے کہ جو کل مسلمہ کذاب کے خلاف اور جھوٹے نبی کے خلاف اصحاب کی پہچان جو نعرہ تھا، رب کا کروڑ بار فضل ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہے کہ حضور کے سچے غلام کون سے ہیں اور آپ سے محبت اور پیار کرنے والے کون ہیں جو عظمت مصطفیٰ کے قائل ہیں، کون ہے جو حضور کو زندہ مانتے ہیں، اور کون ہے جو حضور کی سماعت اور بصارت کو آج اس انداز میں مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کل مسلمہ کذاب کے خلاف اصحاب کی پہچان جو نعرہ تھا آج پہچان ہر بریلوی کی وہی نعرہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید چونکہ لیڈ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بھائی وہ بھی نعرہ تکبیر ادھر بھی بلند ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر ادھر بھی بلند ہو رہا ہے، پتہ تو چلے کہ محمد والے کون ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اب نعرہ تکبیر تو بلند ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بعد ایک اور نعرہ بھی لگانا ہے۔ کہا جی کون سا نعرہ؟ یہ البدایہ والنہایہ میرے پاس کتاب موجود ہے، ان کی مستند کتاب ہے، بہت مستند کتاب ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَا مُحَمَّدَا۔ اس دن جو شعار تھا مسلمانوں کا، اصحاب کا جو پہچان تھا نعرہ وہ تھا یا محمدہ۔
تو اللہ کا کروڑ بار، اسی بھی زیادہ اگر ہم شکر کریں تو کم ہے کہ کل اصحاب کی پہچان بنا تھا، آج ہر سنی کی پہچان ہے یا محمدہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے درجنوں ان کی کتب پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر یا کے ساتھ انہوں نے حضور کو اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے اشعار کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، اور ان کے جید بزرگ، ہم چونکہ زیادہ اسلام پہ بات کرتے ہیں، ہم چونکہ زیادہ قرآن پہ بات کرتے ہیں، ہم چونکہ رجوع الی اللہ، رجوع الی القرآن، رجوع الی الاسلام، ہمارا فوکس آج کل یہ ہے اور آگے بھی یہی فوکس رہے گا کہ ہم اسلام کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے۔ لیکن یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم جو ہے وہ صرف اس سلسلہ کے اندر جو ہے وہ اپنے عقائد میں ہم کمزور ہو جائیں گے، تو کوئی سنی اپنے عقائد کے اندر کمزور نہیں ہے۔ وقت کی ضرورت، زمانے کے حالات، بدلتے ہوئے موسم، ہم چونکہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کس شے کی زیادہ ہے، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر سنی کے کسی عقیدے پر اگر کوئی سوال اٹھائے تو ہم اس کے سوال کے جواب کے اندر قرآن کی آیات، احادیث، اور اسی طرح اجماع صحابہ اور اقوال فقہاء، ہر قسم کے شعبہ سے ہم ہر قسم کی دلیل سے ثابت کریں گے کہ جو آج بریلوی سنی کا عقیدہ ہے، ہر عقیدہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے، اب صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، وقت کی کمی کے باعث میں یہ آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب حضور مدینہ شریف میں تشریف لائے تو فرماتے ہیں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، وہ سارے گلیوں میں تھے، کوئی انتظار میں تھا، اور انتظار کیوں نہ ہوتا، اگر آج عید کے چاند کا انتظار ہوتا ہے تو آمنہ کے چاند کا انتظار نہیں ہوتا ہوگا۔ یعنی یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ محبت والی بات بھی سمجھ آ جائے۔ اگر عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے ہزار لوگ نکل سکتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ سکتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین پر، کہ عید کا چاند نظر آنے والا ہے، کہاں عید کا چاند اور کہاں ماہ مدینہ، کہاں عید کا چاند اور کہاں آمنہ کے لال کا چاند، کہاں عید کا چاند اور کہاں سنیوں کا چاند۔ تو ان کا انتظار نہیں ہوگا، وہ کہا سارے انتظار کر رہے۔ صحیح مسلم کے روایت پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں سارے انتظار کر رہے تھے، کسی نے کہا یہ کوئی بولتی بھی تھے، خاموش ہو نہیں تھے کہ میں خالی انتظار کر رہے ہیں، خاموش ہو کہ کہا نہیں بولتی بھی تھے، اور کہا بولتے تھے تو اپنی بات کرتے تھے، کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حضور کا زمانہ ہو، آپ کے اصحاب ہو اور اپنی کوئی بات کرے، کہا کس کی کرتے تھے، کہا جس کی پڑھتے تھے اس کی کرتے تھے، اور کس کی کرتے تھے، کہا جی پھر کیا کرتے تھے، کہتے ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ تھا، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان، چاہے بوڑھا، چاہے عورت، کا ہر ایک کی زبان پہ یہی نعرہ تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہر ایک کی زبان پہ یہی نعرہ تھا۔ میں نے کہا اگر اصحاب حضور کے انتظار میں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو ہم مدینہ کے انتظار میں یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی انتظار ہے کہ کبھی حضور کے روضہ کے سامنے جائیں گے انشاءاللہ، جب تک نہیں جا سکتے تب تک یا رسول اللہ کہتے رہیں گے۔ تو المختصر یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور ان آباد کی کوئی بھی بندہ آ کے بعد میں بھی کہہ سکتا ہے۔ میں آپ کو درجنوں کتابوں کی انشاءاللہ حوالہ جات عرض کر دوں گا۔